ناظرین، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام ابو یعلا نے اپنی کتاب کے اندر اور دیگر کئی ائمہ نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عثمان سے بہت زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا اور دیگر کئی ائمہ نے اپنی کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ میں مختصر حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ جب حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور اپنی حالت کے اندر تشریف فرما رہے جیسے آپ پہلے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سیدھے ہو گئے اور آپ نے اپنے گھٹنے مبارک کے اوپر کپڑا کر لیا، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا لحاظ کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ اسی سے ملتی جلتی جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر کتاب المناقب کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے باب میں نقل فرمایا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرات شیخین کریمین تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حالت کے اندر بدستور تشریف فرما رہے اور آپ نے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سیدھے ہو گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا کر لیا۔ جب یہ سارے حضرات تشریف لے گئے تو پیچھے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا، یا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے کہ حضرات شیخین تشریف لائے لیکن آپ نے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا، لیکن جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً سیدھے ہو گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا کر لیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی محبوب صحابی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے، اللہ کے فرشتے بھی اس عظیم شخص سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور دیگر کئی ائمہ نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ جب یہ سارے حضرات احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہ خوشی سے جھومنے لگا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی ماری اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ دونوں شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی بشارت عطا فرما دی۔ امام بخاری اپنی کتاب کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں،
یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں تھیں اور وہ بیمار تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہر اس آدمی کے برابر اجر اور مال غنیمت میں سے حصہ ہے جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیعت رضوان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ سے بیعت لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر قریش کے احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بیعت ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، ان سب میں سے حضرت عثمان کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا وہ سب لوگوں سے بہترین تھا۔ اسی طرح ایک غزوہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثیر مال پیش کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس سے کچھ بھی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی خدمات پیش کی، اتنا مال پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اور پروردگار عالم عز و جل کی رضا اور خوشنودی کا پیغام ارشاد فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان اور فضیلت والے صحابی تھے۔ 12 ذی الحجہ کو آپ کا وصال ہوا۔ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، اللہ کریم ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستقیم فرمائے اور آپ کی اسوہ حسنہ کے اوپر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔